عبادات بھی ضروری ہیں، معاملات بھی ضروری ہیں۔ عبادات اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، معاملات بندوں سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ عبادات بھی ضروری ہیں، ہمیں اللہ بھی چاہیے، اللہ کا ساتھ بھی چاہیے، اور زندگی میں آپس کے معاملات، ان کے اندر ہمیں حسن اخلاق چاہیے۔ تو ہماری دونوں ضرورتیں ہیں، اللہ بھی ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اور دنیا میں انسان بھی ہماری ضرورت ہے، ان کے بغیر بھی ہم نہیں چل سکتے۔ تو اللہ سے بھی جڑنا ہے، لوگوں سے بھی جڑنا ہے۔ اللہ سے جڑنے کی چیز عبادات ہیں، لوگوں سے جڑنے کی چیز معاملات ہیں۔ تو چونکہ لوگوں سے جڑنے کی چیز معاملات ہیں، لہذا معاملات زیادہ اہم ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے غفور الرحیم نہیں ہیں، ان کے ضرب چھوٹے ہیں، اس لیے بندے معاف نہیں کرتے۔ تو بندوں کے حق زیادہ اہم ہیں۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہر چیز میں ایک حسن نظر آتا ہے۔ پھول میں حسن، عمارت میں حسن، منظر میں حسن، شکل میں حسن، ہر چیز میں ایک حسن ہے، اور انسان حسن پرست مخلوق ہے۔ جہاں بھی حسن ہوگا یہ اس کی طرف مائل ہوگا، اس کی فطرت میں ہے، حسن کی طرف اسے کھچاؤ ہے۔ وہ حسن صورت میں ہو، وہ حسن کسی ذات میں ہو، وہ حسن منظر میں ہو، وہ حسن ترتیب میں ہو، وہ پھول میں ہو، وہ درخت میں ہو، وہ کہیں بھی حسن ہوگا تو یہ اس کی طرف کھینچے گا۔ اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا حسن ہے، اور حسن کی فطرت ہے دلوں کو کھینچنا۔ انسان کی فطرت ہے کہ یہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسلام کا حسن کیا ہے جو دلوں کو کھینچتا ہے؟ اسلام کا حسن سجدہ نہیں، اسلام کا حسن نماز نہیں، اسلام کا حسن تقوی نہیں، اسلام کا حسن روزہ نہیں، اسلام کا حسن حج نہیں، اسلام کا حسن زکوٰۃ نہیں، اسلام کا حسن ذکر تلاوت نہیں۔ تو اسلام کا حسن کیا ہے جو دوسروں کو نظر آئے اور دلوں کو کھینچے اور مائل کرے؟ تو اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام کا حسن حسن معاملہ ہے، حسن اخلاق۔ معاملات خوبصورت، یہ اسلام کا حسن، معاشرت خوبصورت، یہ اسلام کا حسن ہے، معاملات کی زندگی خوبصورت، یہ اسلام کا حسن ہے، جو کافر کو بھی کھینچے گا اور جو پوری دنیا کو کھینچے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں حسن کی کشش ہے۔ جہاں حسن ہوگا یہ آئے گا۔ تو جب حسن اسلام میں نظر آئے گا تو کافر کا بھی دل کھنچے گا، عیسائی کا بھی دل کھنچے گا، یہودی بھی مائل ہوگا، ہندو بھی مائل ہوگا، اور دنیا کے سارے انسان بلا تفریق ادیان وہ سب کے سب مائل ہوں گے، کیونکہ حسن کی طرف مائل ہونا فطرت ہے۔ وہ جہاں بھی ہو، حسن جب دین میں نظر آئے گا تو دین کی طرف انسان مائل ہوئے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ آج کے معاملات یہ ہیں کہ ہمارے دین کی طرف پرائے کیا مائل ہوتے، خود مسلمان دین سے بیزار ہیں، خود مسلمان دین کو پسند نہیں کر رہا،
دین کو پسند نہیں کر رہا، خود مسلمان عورت دین کو پسند نہیں کر رہی، مسلمان اولاد دین کو پسند نہیں کر رہی، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ دین کو پسند نہیں کر رہا۔ غیروں کے لیے کشش تو ویسے ہی ختم ہے، اپنوں کے لیے بھی کشش اسلام میں ختم ہو چکی۔ حالانکہ اسلام میں تو بڑی کشش ہے، اور اسلام بہت خوبصورت ہے، اور حسن کی طرف مائل ہوئے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ تو پھر یہ کیسا ہمارا اسلام ہے کہ جس کی طرف نہ پرائے کھنچ کے آ رہے ہیں، نہ اپنے کھنچ کے آ رہے ہیں، نہ ان کو حسن متاثر کر رہا ہے، نہ ان کو حسن متاثر کر رہا ہے۔ اپنے مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی اسلام سے بیزار۔ حسن اسلام کا نماز نہیں ہے، حسن اسلام کا عبادات نہیں ہے، حسن اسلام کا تقوی ذکر تلاوت نہیں ہے۔ اسلام کا حسن حسن معاملات ہے، حسن معاشرت ہے، حسن اخلاق ہے، چونکہ وہ ہمارے معاشرے میں نہیں۔ نماز ہے کسی درجے میں، نمازی لوگ ہیں، حاجی ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرہ والے ہیں، صدقہ خیرات ہے، ذکر کی تلاوت کثرت بھی ہے، تلاوت والے بھی ہیں، علم بھی موجود ہے، قرآن کے پڑھنے والے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی رمضان کا ہے، نفلی روزے بھی ہیں، بہت ساری عبادات کی شکلیں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں، پردہ بھی موجود ہے، گھروں میں کچھ روایات اسلام کی موجود ہیں، لیکن اسلام کشش نہیں ڈال رہا دلوں پر، کھینچ نہیں رہا، کیونکہ جو موجود ہے وہ عبادات کی شکلیں ہیں، اور عبادات کا حسن کھینچتا نہیں۔ جو حسن کھینچتا ہے اسلام کا وہ معاملات کا ہے، وہ ہمارے ہاں ہے کوئی نہیں۔ معاملات کا حسن نہیں ہے، معاشرت کا حسن نہیں ہے، لہذا کافر تو کافر، اپنے لوگ بھی اسلام سے بیزار ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی اسلام کو پسند نہیں کر رہا، مسلمان عورت اسلام کو پسند نہیں کر رہے، مسلمان تاجر اسلام کو پسند نہیں کر رہا، اپنی دکان میں داخل ہونے کو پسند نہیں کر رہا، مسلمان سیاستدان اسلامی سیاست کو پسند نہیں کر رہا، مسلمان حکمران اسلامی حکومت کو پسند نہیں کر رہے، مسلمان عوام لیکن عوامی قانون اسلامی کو پسند نہیں کر رہے ہیں، مسلمان لیکن اسلام کی کشش کوئی نہیں، کیونکہ اسلام کی جو شکل ہمارے ہاں موجود ہے وہ عبادات ہیں، اور عبادات میں حسن نہیں ہے اسلام کا، اسلام کا حسن معاملات میں ہے، وہ ہمارے ہاں ہے کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں اسلام کہاں ہے؟ ہمارے ہاں اسلام کہاں ہے؟ ہمارے ہاں اسلام کتاب میں ہے یا تقریر میں ہے، یا تقریر میں ہے یا تحریر میں ہے۔ اسلام دکھاؤ، کوئی کافر کہے ہم سے اسلام پورا ماڈل دکھاؤ اسلام کا، تو ہم اسے پوری دنیا میں کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی ملک، کوئی قصبہ، عرب کا، عجم کا، کہیں ہم ایک ماڈل میں قصبہ، گاؤں بھی نہیں دکھا سکتے۔ اسلام کا ماڈل دکھاؤ تو ہم کتاب دیں گے، بھائی آپ یہ کتاب پڑھیں، یہ سیرت کی کتاب پڑھیں، یہ اسلام کے احکامات پڑھیں، آپ یہ قرآن پڑھیں کہ اسلام کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اسلام ہمارا کہاں ہے؟ کتاب میں۔ ہمارا تقوی کہاں ہے؟ آپ کتاب پڑھیں۔ ہماری ہمدردی کے واقعات کہاں ہیں؟ آپ کتاب پڑھیں۔ ہمارے ایثار کے واقعات کہاں ہیں؟ آپ کتاب پڑھیں۔ ہماری حیا اور پردہ کہاں ہے؟ آپ کو مستورات کی کتاب دیتے ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ ہمارا تقوی راتوں کا کہاں ہے؟ کتاب پڑھیں آپ۔ کامل اسلام کا ماڈل کہاں ہے؟ آپ کتاب پڑھیں۔ سارا اسلام تو کتاب میں پڑا ہے، اور کتاب سے ماڈل لینا بہت مشکل ہے،
کسی آدمی کو آپ 500 صفحے کی کتاب پڑھا دیں کہ ڈرائیونگ اس طرح کرنی ہے، ہینڈل یوں پکڑنا ہے، گیئر یوں لگانا ہے، پاؤں یوں ایکسیلیٹر پہ چلانے ہیں، اور بریک یوں لگانی ہے، سائیڈ کے شیشے ایسے رکھنے ہیں، یوں دیکھنا ہے، 500 صفحے کے چیپٹر ڈرائیونگ کے آپ پڑھا دیں، اس کو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں، یہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ 500 صفحے کی کتاب زبانی یاد کر کے یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ 200 صفحے کی کتاب تیراکی کی سکھا دیں، پڑھا دیں، یاد کروا دیں، لیکن پانی میں اتر کے تیر نہیں سکتا، چاہے وہ تیراکی کے امتحان میں فرسٹ آ جائے، پانی میں اتر کے تیر نہیں سکتا۔ تو کتاب اور چیز ہوتی ہے، عملی طور پہ کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ ایک شعر ہے حقیقت میں، ایک شعر کی تصویر ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ شعر حقیقت میں آ جائے تو سب کی دوڑیں لگ جائیں، اور شعر کی تصویر سے بچہ بھی نہیں ڈرتا۔ تو اسلام ہمارا کہاں ہے؟ تصویر میں۔ ہم کتاب سے پڑھ کے سنا سکتے ہیں، ایثار کتاب میں ہے، ہمدردی کتاب میں ہے، دوسرے کے لیے جان دینا کتاب میں ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اوروں کو کھلانا یہ کتاب میں ہے، باہر نہیں دکھا سکتے، یہ کتاب میں ہے۔ عدل و انصاف کے قضاء کے فیصلے وہ کتاب میں ہیں، اسلامی سیاست کتاب میں ہے، اسلامی حکومت کتاب میں ہے۔ 52 اسلامی ممالک پر ایک بھی اسلامی حکومت نہیں دکھا سکتا، اسلامی نظام نہیں دکھا سکتا، اسلامی معاشرہ ایک گاؤں نہیں دکھا سکتا کہ یہ پورا گاؤں ماڈل ہے مدینے کا اور پورا اسلام یہاں نافذ ہے اور دکھایا جا سکتا ہے۔ کہیں آپ اسلام دکھا نہیں سکتے، لہٰذا اپنوں کے لیے بھی نہ کشش نہ اوروں کے لیے کشش، کیونکہ ہمارا پورا دین تقریر میں ہے یا تحریر میں ہے۔ دین سیکھنے کے رستے بڑے مشکل ہو گئے ہیں۔ تقریر سے کون پڑھے گا سنے گا؟ تحریر سے کون؟ جو پڑھا لکھا ہوگا۔ ان پڑھ کیا کریں گے؟ دیہات والے کیا کریں گے؟ گاؤں والے کیا کریں گے؟ ڈیروں والے کیا کریں گے؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، قرآن نہیں سمجھتے، عربی کا نہیں پتہ، اسلامی کتابیں نہیں جانتے، وہ کس طرح آئیں گے دین پر؟ تقریر اور تحریر کا رستہ انتہائی مشکل ہے۔ اسلام زندگی سے نکل گیا۔ پہلے صحابہ میں اسلام کہاں تھا؟ یہ 6 فٹ کی کتاب میں، یہاں اسلام تھا۔ اسلام دیکھنا ہے، ابو بکر یہ جا رہا ہے، دیکھ لو اسلام پڑھ لو۔ اسلام دیکھنا ہے، کوئی کتاب نہیں، کوئی تصنیف نہیں، کوئی تالیف نہیں، کوئی تقریر نہیں، یہ عمر ہے، بس دیکھ لو یہ سارا اسلام۔ ایک صحابی نے پوچھا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اماں بتائیں اللہ کے نبی کیسے تھے؟ آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت کیا تھی؟ تو فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا جی بالکل پڑھتے ہیں۔ کہا بس یہ دیکھ لو کہ جو قرآن میں تھا وہ نبی میں تھا۔ تو قرآن کے آپ کو 30 پارے پڑھنے پڑیں گے، آپ نبی کو دیکھ لیں، یہ 30 پارے چلتے پھرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ قرآن تھا جو پڑھا جائے گا، ایک وہ قرآن ہے جو دکھے گا، نظر آئے گا۔ تو یہ قرآن تھا پڑھنے والا، یہ قرآن تھا دکھنے والا۔ تو اس کو دیکھ کر 30 پاروں کو سمجھنا بڑا آسان تھا۔ دیہات والے بھی سمجھ رہے ہیں، گاؤں والے بھی سمجھ رہے ہیں، ڈیروں والے بھی سمجھ رہے ہیں، اور یہاں قرآن پڑھ کے سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو بھائیو، صحابہ کے زمانے میں اسلام پھیلا، صحابہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے، کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی چائنیز سیکھنی ہے تبلیغ کرنی، انگریزی سیکھ رہے ہیں تبلیغ کرنی، انگریزوں کو بھی تبلیغ کرنی جا کر۔ تبلیغ زبان سے تھوڑا ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی، وہ تو آپ کا معاملات کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اخلاق کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ اخلاق کا حسن خود کھینچتا ہے، کافر کو بھی مسلمان کو بھی۔
وہ تو تقریر کے لیے زبان چاہیے، اسلام کے لیے کوئی زبان نہیں چاہیے۔ صحابہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے، عربی تو فطری زبان تھی، پڑھا ہوا نہیں تھا عربی کو، عربی فطری طور پر مادری زبان تھی صحابہ کی۔ پوری دنیا کا مشن لے کر نکلے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے مصر فتح کرنا ہے، اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کے زمانے میں مصر فتح نہیں ہوا، مصر حضرت عمر کے زمانے میں 16 ہجری میں فتح ہوا، لیکن آپ خبر دے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان قریب مصر کو فتح کرو گے، جب مصر کو فتح کرنا تو اہل مصر سے حسن سلوک کرنا، چونکہ تمہاری ماں کا گھر ہے، تمہاری ماں کا گھر ہے، کہ تمہاری والد اسماعیل علیہ السلام عرب کے باپ تھے، تو اسماعیل کی ماں ہاجرہ مصر کی ہیں، اسماعیل کی والدہ ابراہیم کی بیوی، دوسری بیوی زوجہ ہاجرہ مصر کی ہیں، اور آپ فرما کے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم مصر فتح کرو گے، جب مصر فتح ہو جائے تو خیال کرنا کہ مصر والے تمہارے رشتہ دار، تمہاری ماں کا گھر ہے۔ اور مصر کب ہوا فتح؟ 16 ہجری، حضرت عمر کا زمانہ، اور آپ ابھی تھے تو اللہ کے نبی نے بتا دیا مصر فتح ہوگا، اور صحابہ جانتے ہیں مصر افریقہ میں ہے، اور افریقہ میں عربی کوئی نہیں، افریقہ میں عربی کوئی نہیں، وہ اپنی زبان بولتے ہیں مصر والے، تو صحابہ ابھی سے ان کی زبان سیکھنا شروع کر دیتے، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا مصر فتح ہوگا، تم نے مصر جانا ہے اور دین پھیلانا ہے، تو اس لیے مصر کی زبان سیکھنا شروع کر دیتے۔ کسی نے مصر نہیں سیکھا کہ مصر والے کیا بولتے ہیں، تو تبلیغ کے لیے زبان نہیں چاہیے، مصر کی زبان نہیں سیکھی۔ کسرا ٹوٹا تو اللہ کے نبی نے کہا اما القیصر فلا قیصر بعدہ واما کسرا فلا کسرا بعدہ، یہ آج جو قیصر ٹوٹے گا اور آج جو کسرا ٹوٹے گا، پھر قیامت تک نہ قیصر آئے گا نہ کسرا آئے گا، کیونکہ 3000 سال سے کسرا کی حکومت چلی آ رہی تھی، 3000 سال سے یہ حکومت کھڑی تھی، تو آپ نے کہا ہم جو کسرا اب توڑیں گے قیامت تک کسرا دوبارہ نہیں آئے گا، اور اب ہم جو روم امپائر کو توڑیں گے تو قیامت تک یہ امپائر دوبارہ نہیں بنے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ایران فتح ہوگا، کسرا فتح ہوگا، ایران اور عراق فتح ہوگا۔ کسی صحابی نے فارسی ایران کی زبان نہیں سیکھی، کیا ہمیں تبلیغ کرنے جانا ہے، ہمیں یمن جانا ہے، ہمیں حبشہ جانا ہے، ہمیں مصر جانا ہے، ہمیں ملک شام جانا ہے، ہمیں روم توڑنا ہے تو رومی آنی چاہیے، ہم نے روم والوں کو دعوت دینی کہ لچر عذر ہے، بیکار عذر ہے کہ ہم اس لیے زبانیں سیکھ رہے ہیں کہ تبلیغ کریں گے۔ تبلیغ کی کوئی زبان نہیں ہوتی، تبلیغ تو آپ کے اندر سے نظر آتی، چھلکتی۔ تو صحابہ اکرام کیا تھا ان میں جس نے کشش ڈالی اسلام کی؟ وہ حسن معاملہ تھا، معاملات کا حسن تھا جس نے کھینچا، معاملات کا حسن تھا، وہ ان کے معاملات دیکھ کر زیر ہو گئے، معاملات دیکھ کر زیر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے بڑی جنگیں کی، 21 سال آپ مکہ والوں سے لڑے، 13 سال وہاں رہ کر تبلیغ فرمائی اور 8 سال مدینے میں رہ کر جنگ فرمائی۔ 21 سال مکہ پر محنت ہو رہی، تبلیغ بھی ہو رہی اور جنگ بھی ہو رہی، تلوار بھی چل رہی۔ کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ 250 آدمی، مکہ کے 250 آدمی۔ فتح مکہ ہوا، آپ تشریف لائے، 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ مکہ میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عجب فتح دی کہ جس میں خون نہیں گرا، تو سارا مکہ گرفتار ہو کر آپ کے سامنے حرم میں ہے، اور آج سب کو تارے نظر آ رہے ہیں، گردنیں اڑتی نظر آ رہی ہیں کہ آج بدلہ لیا جائے گا بلال کا،
آج بدلہ لیا جائے گا خباب کا، آج بدلہ لیا جائے گا عبداللہ بن مسعود کا، آج بدلہ لیا جائے گا نماز میں اوجڑی ڈالنے کا، آج بدلہ لیا جائے گا پتھر مارنے کا، آج بدلہ لیا جائے گا گالیاں دینے کا، آج بدلہ لیا جائے گا بے عزتی کا، اور آج سب سے بڑا بدلہ لیا جائے گا وہ ہجرت کی رات جو قتل کا منصوبہ تھا اور 100 ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر پہ دھاوا تھا، آج وہ سارے قبیلے پکڑے جائیں گے، وہ 100 کی گردن اڑائی جائے گی اور ان کے قبیلوں کے سردار مارے جائیں گے۔ آج پورا قریش مجرم بن کر پورا مکہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بتاؤ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے اچھا ہی خیال ہے، آپ بھی کریم، ہم تو ہیں ذلیل لوگ، آپ تو ہیں عزت دار، ہم تو ہیں انتہائی گھٹیا، ہم نے وہ کیا جو ہماری طبیعتوں میں تھا اور ہماری تربیت میں تھا، لیکن آپ بہت اعلیٰ ہیں، آپ کا باپ اعلیٰ، آپ کا دادا اعلیٰ، آپ بڑے خاندان کے ہیں، لہذا آپ اپنے اخلاق سے دکھائیں گے اچھے اخلاق تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، کوئی تانا نہیں، کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو چھڑکا نہیں، کہا جاؤ سارے ہی معاف، سارے معاف کر دیں۔ 21 سال تک نہ تبلیغ سے زیر ہوئے، نہ تقریر سے زیر ہوئے اہل مکہ، اور نہ تلوار سے زیر ہوئے، ٹکرا گئے تلوار نبی سے پر زیر نہیں ہوئے، اخلاق نبی نے زیر کر دیا۔ خالد بن ولید ٹوٹ کر آیا، عمر بن عاص جیسا بہادر ٹوٹ کر آیا، حارث بن ہشام جیسا دلیر ٹوٹ کر آیا، عکرمہ بن ابی جہل جیسا شیر ٹوٹ کر آیا، صفوان بن امیہ جیسا عرب کا بہادر لیڈر ٹوٹ کر آیا، جنہیں نہ تلوار شکست دے سکی، نہ تبلیغ شکست دے سکی، نہ تقریر شکست دے سکی، میرے نبی کے اخلاق سے زیر ہو گئے۔ آپ کے اخلاق نے خالد کو فتح کر لی، آپ کے اخلاق نے عمر بن عاص کو فتح کر لی، آپ کے اخلاق نے صفوان کو فتح کر لی، آپ کے اخلاق نے حارث بن ہشام کو فتح کر لی، آپ کے اخلاق نے ابو البختری کو فتح کر لیا، آپ کے اخلاق نے عکرمہ کو فتح کر لیا۔ کیا عورتیں، آپ کے اخلاق نے ابو سفیان لیڈر کو فتح کر لی، آپ کے اخلاق نے ہندہ جیسی سخت عورت کو فتح کر دی۔ عورتیں کیا مرد کیا، آپ کے اخلاق کے سامنے زیر ہو گئے، جو تلوار سے زیر نہیں ہوئے اخلاق سے زیر ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب آپ 21 سال کی محنت فرمائی آپ نے فتح مکہ تک، تو مسلمان ہیں 10,000، 21 سال میں مسلمان بنے 10,000، مکہ فتح ہوا آپ کے اخلاق سے، تو صرف 2.5 سال کا تقریباً عرصہ، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں تو یہ صرف 2.5 سال کے اندر اندر جو مسلمان ہیں آپ کے سامنے وہ 1,24,000 ہیں۔ 21 سال میں صرف 10,000، اور 2-2.5 سالوں کے اندر اندر مسلمان چلے گئے 1,24,000 کہ جنہیں تلوار زیر نہ کر سکی انہیں اخلاق زیر کر گیا۔ یہ اسلام کا حسن تھا۔ ایک یہودی عالم ہے زید بن سعنہ، تو وہ کہتے ہیں میں نے تورات میں اللہ کے نبی کی ساری علامتیں پڑھی، ما من علامات النبوہ، کوئی نبوت کی علامت ایسی نہ تھی، وہ ساری آپ میں موجود تھیں، ساری موجود تھیں، جتنی تورات میں تھیں وہ ساری آپ کی ذات میں تھیں، پر 2 علامتیں ایسی تھیں جو اندر پوشیدہ ہیں، جن کا تعلق معاملات سے تھا، تو میں بس وہ 2 پہ کنفیوز تھا۔ یسبق حلمہ جہلہ، ایک یہ تھا کہ وہ نبی ایسا ہوگا کہ جس کا حلم اس کے ساتھ جہالت سے ہمیشہ آگے ہوگا، جتنا اس کے ساتھ زیادتی کرو گے وہ اتنا ہی ٹھنڈا ہوتا جائے، جتنا ظلم بڑھاتے جاؤ گے وہ حلم بڑھاتا جائے، اس کا حلم ہمیشہ آگے رہے گا۔
دوسری علامت تھی وَلَا تَزِيدُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا، کہ جتنا اس پر جہالت کا معاملہ زیادہ کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ اخلاق میں آئے گا. جتنا برا کرو گے وہ اچھا کرے گا، برائی کرو گے اچھائی کرے گا. یہ دو باتیں میں آپ سے نہیں جان پایا، باقی میں ساری علامتیں پہچان چکا تھا. تو یہ اسلام میں دو باتیں میری رکاوٹ تھی. ایک دن کیا ہوا کہ آپ حضرت علی کے ساتھ گھر سے نکلیں تو ایک علاقے کے گورنر آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں اسلام تو پھیلا ہے لیکن اب غربت ہے، ایسا نہ ہو لوگ فقر کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیں، تو ہماری کچھ مدد کریں. تو آپ نے حضرت علی کو دیکھا، ہاں بھی کچھ ہے دینے کو؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، گھر خالی ہے، میرا بھی آپ کا بھی، کچھ بھی نہیں دینے کو. تو یہ موقع تاڑ کے آگے بڑھا زید بن ثانہ. اس نے کہا یہودی نے کہ میں آپ کو اتنا اتنا ادھار دیتا ہوں. ضرورت بھی تھی، سودا کیا ادھار پر. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم فلاں تاریخ کو واپس کر دیں. تاریخ طے ہو گئی، معاملہ طے ہوا، پیسے لیے 80 مسقال سونا اور آپ نے دے دیا اس صحابی گورنر کو اور کہا جاؤ اپنے علاقے پہ تقسیم کرو. ابھی اس مقررہ تاریخ کو 2 دن باقی ہیں اور یہ امتحان لینا چاہتا ہے آپ کا. آپ ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ ایک جنازے کے لیے تشریف لائیں، جنازہ پڑھایا، پھر آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوں اور ابھی مدت کو 2 دن باقی ہیں. تو زید بن ثانہ بڑے غصے میں آیا اور آ کر کہنے لگا محمد قرضہ دو، تم بھی جھوٹے، تمہارا خاندان بھی جھوٹا. میں جانتا ہوں بنو عبد المطلب سارے جھوٹے ہیں، پیسے لیتے ہیں دیتے نہیں، معاملات کرتے ہیں صاف نہیں. اور ایسی ایسی باتیں سنانے لگا، صرف آپ کو نہیں، آپ کے باپ دادوں کو بھی، خاندان کو بھی، بڑوں کو بھی. حضرت عمر کی نگاہیں غصے سے گھوم رہی. کیا تم اللہ کے نبی کو میرے سامنے اور مجلس میں یہ کہہ رہے ہو؟ قتل کرنے کو دوڑے. آپ خاموش بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور سارا منظر دیکھ رہے ہیں. آپ حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں، عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے تو بیچارے کو ڈرا دیا. تو مجھے کہتا کہ آپ اچھی ادائیگی فرمائیں اور تو انہیں کہتا کہ آپ اچھے طریقے سے مانگیں، تقاضا کریں، تقاضا کرنے کا انداز اچھا رکھیں، اور مجھے کہتا کہ آپ ادائیگی اچھی کریں. آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جاؤ اس کو قرضہ بھی دے دو اور 20 سا زیادہ دینا، 20 سا کھجور زیادہ دینا. قرضے میں کھجور تھی، کھجور بھی دینا اور 20 سا زیادہ دینا. اب وہ حضرت عمر نے پوچھا کہ 20 سا زیادہ کیوں؟ قرضہ تو قرضہ ہے، 20 سا کیوں زیادہ؟ کیا یہ 20 سا اس کا بدلہ ہے جو تو نے اس کو ڈرایا ہے؟ یہ اس کا بدلہ ہے 20 سا. اچھا، حضرت عمر تشریف لے گئے، ادائیگی فرمائی، 20 سا زیادہ دیے. جب 20 سا زیادہ دیے تو اس نے پوچھا یہ 20 سا زیادہ کیوں ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ عمر تو نے اس کو ڈرایا ہے تو اس ڈرانے کے بدلے میں یہ 20 سا زیادہ لے لو، اسے ادائیگی کرو. تو زید بن ثانہ کہنے لگا عمر اتعریفنی، کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، نام سنا تھا لیکن شخصیت سے واقف نہیں تھا. تو کہا میں تو نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا میں ہوں زید بن ثانہ یہودی. تو حضرت عمر کے الحبر، وہ جو عالم ہے یہود کا، کہا ہاں میں ہوں یہود کا عالم زید بن ثانہ. اچھا بھائی تو نے یہ کیوں کیا؟ کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اس نبی کی علامتیں وہ ساری پوری ہیں، ایک رہ گئی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پر جتنی زیادتی کرو اس کا حلم بڑھتا ہے. آج اللہ کی قسم وہ علامت بھی پوری ہو گئی اور اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہودی عالم پگھل گیا آپ کے اخلاق دیکھ کر. اور پھر تبوک میں یہ زید بن ثانہ آپ کے ساتھ چلے اور تبوک میں شہید ہوئے. تو یہ حسن معاملہ تھا جس نے کھینچا ہے معاشرے کو. ہم چاہ رہے ہیں کہ تقوی اور نماز کے ذریعے اسلام دکھائیں،
اسلام نماز کے ذریعے نہیں نظر آئے گا، اسلام معاملات کے ذریعے نظر آئے گا، معاشرت کے ذریعے نظر آئے گا۔ آپ کا گھر، آپ کا معاشرہ، آپ کی شادی، آپ کی غمی، آپ کی خوشیوں کے موقع، یہ جو معاشرتی روایات ہیں یہ کھینچیں گی معاشرے کو، ان کا حسن کھینچے گا۔ وہ معاشرہ کہ جو معاشرہ اپنے پیڑ پہ پتھر باندھے، ابو طلحہ اپنے پیڑ پہ پتھر باندھیں اور غریب اور مہمان کو کھانا کھلا دیں اور بچے بھوکے سلا دیں، یہ معاشرے کا حسن کافر کو کھینچتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کھینچا تانی لگی، حرص ہے، طمع ہے، بخل ہے، اوروں کے چولہے ٹھنڈے کر کے اپنے جلا رہے ہیں، اوروں کی چنیاں کھینچ کر اپنی اولاد کو پہنا رہے ہیں، اوروں کے لقمے چھین کر اپنے لقمے پورے کیے جا رہے ہیں کہ اپنی فکر ہے چاہے اس کے لیے 1000 قتل کرنے پڑے، اپنی فکر ہے لقموں کی چاہے اس کے لیے کتنوں کے چولہے بجھ جائیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ ظالم معاشرہ اس ظلم کے ساتھ جب آئے گا تو یہ کبھی کافر کو پرکشش نہیں لگ سکتا۔ کوئی ایک کافر دکھائیں، ایک پوری دنیا میں، کیا عرب کیا عجم، 1.25 ارب امت ہے اس وقت، 1.25 ارب، کوئی ایک کافر بتا دیں کہ وہ مسلمانوں کے معاملات دیکھ کر کلمہ پڑھ لے۔ کسی نے پڑھا ہے تو کوئی قرآن سے متاثر ہے، کوئی سیرت سے متاثر ہے، کسی نے صحابہ سے متاثر ہیں، ان کے واقعات میں آج بھی زندگی ہے اور ہم موجود ہیں، زندہ نہیں مردہ ہے، ان کے واقعات میں آج بھی زندگی ہے۔ تو کسی نے پڑھا ہے قرآن دیکھ کر، کسی نے پڑھا ہے سنت دیکھ کر، کسی نے پڑھا صحابہ کو دیکھ کر، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ، کسی نے ہمیں دیکھ کر 1.25 ارب امت کے معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہو، شاید کوئی دھرتی پہ ایک بھی کافر ایسا نہیں۔ تو کہاں ہے اسلام کا حسن؟ ایسے نکلے صحابہ، ایسے معاملات کو لے کر نکلے، نہ تقریر، نہ تحریر، نہ زبان، نہ علاقے سے واقفیت، پر وہ ایسے ہدایت کے چراغ تھے، جن راہوں سے گزرے وہ راہیں آج تک 14 صدیاں ہو گئیں اسلام کے نور سے منور۔ جہاں جہاں صحابہ پہنچے ہیں آج تک اسلام وہیں ہے، اس سے آگے نہیں گیا۔ پہلی صدی میں جہاں جہاں تک مسلمان پہنچے ہیں اس کے بعد اسلام نہیں پھیلا، جہاں جہاں تک پہنچے بس وہیں تک تھا۔ وہ اتنے، اور وہ کون ہیں جن کو ہم پڑھا لکھا نہیں کہتے، امی کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں، آج ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، دنیا کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، تبلیغ ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بیانات ہیں، پروفیسر ہیں، فلسفے جھاڑے جا رہے ہیں، اسلام پہ تقریریں ہو رہی ہیں، اسلامی احکامات ان کے فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں، ان پر تقریریں ہو رہی ہیں، نظریات سنائے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ایک ایک موضوع پہ لاکھوں کتابیں، ہر زبان پر کتابیں، قرآن کے ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن سمجھنے والے موجود ہیں، محفلیں ہو رہی، مجلسیں ہو رہی، پر اسلام نہیں آ رہا۔ تقریر ہے، تحریر ہے، تصنیف ہے، پر اسلام نہیں پھیل رہا، چونکہ اسلام کتاب سے نہیں آتا، اسلام شخصیت سے آتا ہے۔ مسلمان میں اسلام نہیں، کتاب میں اسلام ہے۔ مسلمان میں معاملات نہیں، کتاب میں معاملات پڑھیں۔ مسلمان میں اسلام نہیں، تقریر میں اسلام ہے، شخصیت میں اسلام نہیں ہے، اور تقریر سے، تحریر سے اسلام لینا بہت مشکل ہے۔ اس لیے تو اللہ کتاب کے ساتھ نبی بھیجتا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے قرآن اتار سکتا تھا، نبی کی ضرورت نہیں، بس فرشتہ جائے قرآن امت کو دے کر آ جائے، لو بھائی پڑھو اور پڑھ کر سمجھو اور عمل کرو، واضح احکامات ہیں۔ نبی کی کیا ضرورت؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، واضح احکامات ہیں۔ کتب علیکم الصیام، واضح حکم ہے۔
للہ علی الناس حج البیت واضح حکم ہے. اللہ تعالیٰ کتاب اتارتا نبی پر نہیں، امت پر، اور فرشتہ آتا کتاب تھماتا، بھائی یہ اللہ کا پیغام ہے، لے لو اللہ کا پیغام اور اس پر چلو، یہ ہیں احکامات، اور فرشتہ واپس چلا جاتا. اللہ یوں بھی کر سکتا تھا. نبی کی کیا ضرورت ہے کہ نبی اس کتاب کی پریکٹیکل شکل ہے کہ جو اس کتاب میں ہے اس کی پریکٹیکل مثال یہ نبی ہے، یہ نمونہ ہے. اللہ نے صرف کتاب پہ نہیں چھوڑا، چونکہ کتاب سے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے. تو لوگوں نے پریکٹیکل نبی سے لیا ہے، کتاب سے نہیں لیا. نبی سے دین آیا ہے، کتاب سے نہیں آیا. کتاب کو نبی کے سانچے میں ڈھالا، انسانی سانچے میں ڈھالا، پھر اس سے انسان نے لیا. ہم کتاب سے دین سمجھانا چاہ رہے ہیں، تحریر اور تصنیف اور تقریر سے دین سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں سے سمجھ نہیں آئے گا. یہ اللہ کا فارمولہ نہیں، یہ اللہ کا فارمولہ نہیں. وہ اللہ نے نبی کی شخصیت میں پورا قرآن یا پوری کتاب اتاری اور پھر کہا یہ دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب یہ دیکھتے چلے جاؤ، جو یہ کرتے جا رہے ہیں یہ قرآن ہے. پریکٹیکل دیکھو. اب دیہاتی بھی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے. کوفہ میں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کوفہ والوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ بھائی پانی لے کر آؤ. پانی لے کر آئے، مجمع کھڑا ہے، اور حضرت علی نے ان کو وضو کر کے دکھایا. لوٹے میں پانی تھا، وضو کر کے دکھایا اور پورا وضو سنت کے مطابق کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی کا یہ سنت وضو ہے جو تم سب نے دیکھا، میں نے کر کے دکھایا. سارے کوفہ والوں نے 5 منٹ میں سنت وضو سیکھ لی. ہم وضو کتاب سے سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں فرائض اتنے ہیں، سنت اتنی ہیں، مستحبات اتنے ہیں، مکروہات اتنے ہیں، اور اس میں کرنے کا یہ طریقہ ہے. 5 10 دفعہ 15 دفعہ یاد ہیں پر سنت پہ کر نہیں رہے، کیونکہ کتاب سے عمل نہیں آتا. کر کے دکھا دیں 2 منٹ میں وضو آ جائے گا. تعلم کا آسان طریقہ پریکٹیکل ہے، کتاب نہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج اسلام پرایوں کے لیے تو پرکشش ہے نہیں، اپنے بھی بیزار ہیں. مسلمان اولاد اسلام پسند نہیں کرتی، مسلمان بچی اسلام پسند نہیں کر رہی، کشش ہی نہیں اسلام کی. مسلمان تاجر اسلامی تجارت کو پسند نہیں کرتا، مسلمان حکمران اسلامی حکومت کو پسند نہیں کر رہا، مسلمان سیاست دان پر سیاست کو پسند نہیں کر رہا، اسلامی معاشرت معاشرے عوام کو پسند نہیں. اسلام اپنی کشش کھو بیٹھا ہے، کیونکہ اسلام جہاں ہونا چاہیے وہاں ہے نہیں. وہ آپ کے معاملات میں حسن ہوگا تو پھر کشش آئے گی، اپنوں کے لیے بھی پرایوں کے لیے بھی. معاشرت میں کیا کشش، باپ اور بیٹا، بیٹا اور باپ، بیوی اور خامن، رشتہ دار، خاندان، پڑوسی کے ساتھ، شہری، معاشرے کا فرد. یہ اسلام کا خوبصورت ماڈل پیش کریں تو یہ معاشرہ ساری دنیا کے لیے رول ماڈل بنے گا اور اس ساری دنیا خوشی چلی آئے گی. جب صحابہ گئے ہیں لشکر لے کر تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ قادسیہ کی جنگ ہوئی تو ایران فتح ہو گیا، ایسا نہیں ہوا. یرموک کی لڑائی ہوئی اور روم ٹوٹ گیا، صرف تلواروں سے نہیں. پہلے جب صحابہ گئے ہیں ایران میں تو جنگ سے پہلے جاسوس آئے ہیں، ایرانیوں کے جاسوس لشکروں میں پھرے ہیں کہ بھائی ان کو چیک کرو یہ کرتے کیا ہیں، عادات کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، معاملات کیا ہیں، صفات کیا ہیں. پہلے جاسوس آئے ہیں خفیہ طور پر، اور انہوں نے جا کر جو صحابہ کے معاملات بتائے ہیں اسی سے کفر پہ ضرب پڑ گئی تھی. جو صحابہ گئے ہیں قادسیہ میں تو جاسوسوں نے دیکھا کہ بھئی یہ 30,000 کا لشکر ہے، لیکن عجب لشکر ہے.
تو جاسوس آئے، جا کر کسریٰ کو خبر دی کہ ان میں ایسی صفات، ان میں ایسی صفات، ان کے اخلاق ایسے، ان کے اندر میں یہ خوبصورت معاشرت صحابہ کی جا کے نقل کی۔ اسی دن سے کفر پہ لرز آتا رہی تھی۔ لہذا جب رستم کو بھیجا تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مدائن سے قادسیہ کو زیادہ فاصلہ نہیں تھا، کچھ 39-40 کلومیٹر تھا، لیکن رستم ڈر گیا، جانا نہیں چاہتا تھا۔ جو رستم زمان، اپنے زمانے میں ایک کہانی تھا، داستان تھا اور ایک مثال تھا بہادری کی، اور سعد بن ابی وقاص کے مقابلے میں جانا نہیں چاہ رہا۔ صحابہ 30,000 ہیں، لشکر 2 لاکھ ہے، لیکن پھر بھی نہیں جا رہا۔ لہذا 40 کلومیٹر کا یہ فاصلہ اس نے بادل ناخواستہ 6 مہینے میں طے کیا کہ کس طرح مجھے بلا لے، کسی طرح مذاکرات ہو جائیں، کسی طرح بات بن جائے، لڑائی پہ بات نہ جائے، کیونکہ صحابہ کے اخلاق، معاملات ان کے دل کو فتح کر چکے ہیں کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے۔ یہ جن اخلاق کے ساتھ متصف ہیں، ہم ان سے ہاریں گے، جیت نہیں پائیں گے۔ رومی شکست کھا کر گئے تو شاہ روم نے، ہرقل نے پوچھا کہ بھئی تم زیادہ تھے یا وہ زیادہ؟ کہا جی وہ تھوڑے تھے، ہم زیادہ تھے۔ جب روم شکست کھا کر گیا تو شاہ روم نے کہا تم زیادہ تھے یا وہ زیادہ؟ کہا نہیں وہ کم تھے، ہم زیادہ تھے۔ پھر کہا بھائی جب تم زیادہ تھے شکست کیسے کھا گئے؟ تمہارے ہتھیار زیادہ، تمہاری فوج زیادہ، تمہاری طاقت زیادہ، تمہاری پاور زیادہ، تمہارے پیچھے رومی امپائر کھڑی ہے مدد کرنے کو، لا متناہی سلسلہ ہے مدد کا، فوج در فوج، پھر تم شکست کیسے کھا گئے؟ تو ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے رومی، اس نے کہا لشکر میں سے رومی کمانڈر، اس نے کہا جی اگر میں عرض کروں اس کی حقیقت وہ یہ ہے کہ ان کے اندر صفات ہیں، بات مقابلے کی نہیں، اسلحے کی نہیں، لڑائی کی نہیں، ان کے اندر اخلاق ہیں، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ زبان کے پکے ہیں، وہ وعدے کا ایفا کرتے ہیں، اور وہ حرام سے بچتے ہیں، وہ حلال پر آتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ گالی نہیں دیتے، اور ان میں عدل ہے، غریب کے لیے بھی وہی قانون، مالدار کے لیے بھی وہی قانون، نہ غریب کے لیے سختی نہ مالدار کے لیے نرمی، ایک قانون ہے، اللہ کی حد ہے، اور وہ حرام سے بچتے ہیں۔ اور ہم زنا کرتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم اپنے حق دباتے ہیں اوروں کے حق، اور ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اور ہمارے معاشرے میں وعدے کا ایفا نہیں، امر بالمعروف نہیں، ہم منکرات کو کرتے ہیں۔ شکست ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے میں وہ صفات نہیں جو ان کے اندر صفات۔ بات اسلحے کی نہیں، تلوار کی نہیں، طاقت کی نہیں، قوت کی نہیں، بات صفات کی ہے۔ آج مسلمان معاشرہ صفات سے محروم ہے، اس لیے شکست کھا رہا ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے کہا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہونے آیا ہے، اسلام کبھی مغلوب نہ ہوگا، جہاں مغلوب ہوگا وہاں اسلام نہ ہوگا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام قیامت تک غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہ ہوگا، جہاں مغلوب ہوگا وہاں اسلام نہ ہوگا۔ آج جو مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں اسلام نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو دین حق اس لیے دیا کہ آج نبی آئے گا، قیامت تک دین غالب رہے گا، کبھی دین کسی کے ماتحت نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، حکومت کرنا اسلام کا مزاج ہے، غالب آنا اسلام کا مزاج ہے، مغلوب ہونا اسلام کا مزاج نہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے کہ قیامت تک میں بھی غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے۔
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. میں نے لکھ دیا، سارے رسولوں کو سنا دیا کہ اللہ کا لشکر ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہ ہوگا، جہاں مغلوب ہوگا وہاں اسلام نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا 12,000 مسلمانوں کا لشکر قیامت تک کہیں اکٹھا ہو جائے، 12,000 کی فوج، 12,000 مسلمانوں کا لشکر تعداد کی کمی کی وجہ سے قیامت تک شکست نہیں کھا سکتا. اگر 12,000 کا لشکر شکست کھائے گا تو اپنی کسی کمی کی وجہ سے کھائے گا، تعداد کی وجہ سے نہیں کھائے گا. 12,000 مسلمان صرف وہ لشکر میں اکٹھے ہو جائیں اور پورے اسلام پر ہوں، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، صرف 12,000. اور آج تو 1.25 ارب امت کھڑی ہے، فوجیں ہیں، اسلحے ہیں، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ایٹم ہے، راکٹ ہے، ٹینک ہیں، اسلحے ہیں، ٹریننگ ہے، بہت مشقتیں ہیں، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں، سب کچھ ہے. 1.25 ارب امت، 52 سے زیادہ ممالک اسلامی اور کافر کے نیچے مغلوب ہوئے پڑے ہیں اور کافر ان پہ غالب ہوا پڑا. اور میرا نبی کیا کہہ رہے؟ صرف مسلمان قیامت تک 12,000 صحیح اسلام پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر اکٹھا ہو جائے تو نہ امریکہ ہرا سکتا ہے، نہ یورپ ہرا سکتا ہے، نہ ساری متحدہ اقوام ہرا سکتی ہیں، اور نہ چائنا اور نہ کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر یہ ہاریں گے تو اپنی کسی کمی کی وجہ سے ہاریں گے کہ انہوں نے دین چھوڑا ہو. اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا اور برف باری کا موسم ٹھنڈا، اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا، 6 مہینے لگ گئے. صحابہ پریشان کہ اتنی لمبی فتح تو کبھی ہوئی نہیں، اتنا ٹائم تو کبھی لگا نہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ 6 مہینے ہو گئے اور موسم کی شدت میں محاصرہ کیے بیٹھے ہیں اور اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا. تو حضرت عمر کو خط لکھا، حالات بتائے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے اپنے معمولات بھیجو. عمر بن عاص کمانڈر تھے لشکر کے، فاتح مصر. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لشکر کیا کرتا ہے، مجھے پوری کارگزاری سناؤ اعمال کی. انہوں نے سارے حالات سنائے. تو حضرت عمر نے فرمایا سنت کے اہتمام میں کمی ہے، اپنی سنت کا اہتمام پورا کرو، اللہ فتح دے دے. سنت کے اہتمام میں کہیں کمی آئی ہے تو لشکر کی فتح لیٹ ہو رہی. 6 مہینے ہو گئے محاصرہ کیے بیٹھے، فتح نہیں ہو رہی. جب یہ بات آئی سب نے اپنا محاسبہ کیا کہ دیکھو بھائی کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کہاں طریقے چھوٹ رہے ہیں، کون سی سنتیں رہ رہی. سب نے اپنا محاصرہ کیا. اللہ نے چند دن میں اسکندریہ فتح کر دی. فتح تلواروں سے نہیں ہوئیں، فتح دلوں کے جذبوں سے ہوئی ہیں. فتح اخلاق فتح کرتا ہے، تلوار نہیں، اخلاق فتح کرتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، ہارون الرشید کے زمانے میں، اور ہارون الرشید کتنا بڑا بادشاہ تھا، اپنے زمانے کی سپر پاور. تو اپنی بیگم زبیدہ خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا، اچانک ایک شور برپا ہوا، اچانک. تو ہارون پریشان ہوا کہ لگتا ہے شہر میں کوئی بغاوت ہو گئی، کوئی بغاوت ہو گئی، کوئی باغی نکل آئے ہیں اور نعرہ بازی کر رہے ہیں، پتہ کرواؤ. غلام بھیجے، خدام بھیجے. تو خبر آئی کہ بغاوت کوئی نہیں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور مجمع تھا 1,00,000 سے اوپر کا. تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے چھینک ماری اور اس چھینک میں فرمایا الحمدللہ. تو شاگردوں کے مجمع نے کہا یرحمک اللہ. یہ اس دعا کا جو جواب دیا وہ پورا شہر گونج اٹھا. تو ہارون کی بیگم کہنے لگی زبیدہ خاتون کہ ہارون جسموں پر حکومت تو تیری ہے لیکن دلوں پر حکومت عبداللہ بن مبارک کی ہے. تو صرف جسموں کا حکمران ہے، دلوں کے حکمران تو دیکھو یہ ہیں کہ ایک الحمدللہ کہا اور یرحمک اللہ اتنا بڑا مجمع نے کہا.
اور اتنا بڑا کہ پورے شہر میں نعرے جیسی آواز نکلی. دل فتح کیے ہیں اسلام نے، دل فتح. علاقے فتح کرنا نہیں ہے، دل فتح ہوئے ہیں، وہ ہوئے ہیں حسن اخلاق سے. معاملات کا حسن یہ دلوں کو جیت گیا. لبید بن عاصم یہودی تھا اور بڑا جادوگر، بہت بڑا جادوگر، اور یہود کو آپ سے ویسے ہی حسد اور نفرت تھی. تو صلح حدیبیہ کے بعد یہودی آئے لبید بن عاصم کے پاس اور اس سے کہا کہ تو ہم میں سب سے بڑا جادوگر ہے، تو اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، لہذا تو اللہ کے نبی پہ جادو کر. باقی تو سارے وار ہم کر چکے، بیکار ہیں، اب جادو کا وار کرتے ہیں. تو لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا اور ایک کنواں تھا بنو زریق کا، بیر زروان کے نام کا، اس کے اندر وہ ایک شبی آپ کی ڈال کر اس کے اندر دفن کی. آپ پر جادو چلا، اس کا اثر ہوا. دینی معاملات تو محفوظ تھے لیکن آپ پر دنیاوی معاملات میں تھوڑا سا اثر اس پر ہوتا تھا کہ آپ کو یاد نہیں رہتا تھا کہ میں کس بیگم کے پاس گیا تھا اور کس کے پاس نہیں گیا تھا، آج کس کی باری تھی، یہ ذہن سے نکل جاتا تھا. دین محفوظ تھا، وحی محفوظ تھی. 6 مہینے اس کیفیت میں آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، سب پریشان ہیں، پتہ کوئی نہیں کس نے کیا کیا ہوا، اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے. 6 مہینے لگے. 6 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے کھولا آپ پر کہ لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے، یہ اس کا اثر چل رہا ہے، اور وہ فلاں کنویں میں، گندے کنویں میں آپ کی شبی دفن کی گئی ہے، اور وہاں یہ صورتحال ہے. پورا نقشہ دکھایا خام میں. آپ تشریف لے گئے، صحابہ کا مجمع، آپ نے وہاں سے وہ نکلوایا اور آپ کو اللہ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں عطا فرمائیں. آپ نے ان کی تلاوت فرمائی، آپ شفا یاب ہو گئے، جادو کا اثر ختم ہو گیا. آپ نے وہی سے نام آیا ہے کہ لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا. آپ نے لبید کو نہ بلایا نہ ڈانٹا اور نہ کسی کے سامنے مجلس میں لبید بن عاصم یہودی کا نام لیا کہ اس نے مجھ پہ جادو کیا. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ نام کیوں نہیں لیتے، آپ ذکر کیوں نہیں کرتے کہ لبید بن عاصم نے مجھ پہ جادو کیا. شک نہیں ہے، وہی سے یقین ہے، اور آپ نام نہیں لے رہے. تو آپ نے فرمایا چھوڑو کیا کرنا نام لے کر، اللہ نے مجھے شفا دے دی اور اس سے اللہ نے مجھے بچا لیا، باقی جو آخرت کا عذاب اس کے لیے تیار ہے وہ خود بھگتے گا، میں نام لے کر اپنے اخلاق کو کیوں برا کروں. اس نے جو کیا وہ اس کی تربیت، میں جو کروں گا وہ میرا مزاج و تربیت، تو میں کیوں رسوا کروں. یقینی طور پر پتا ہے کہ لبید نے جادو کیا، آپ نے نام نہیں لیا، ڈانٹا نہیں، بلایا نہیں، سزا نہیں دی، حالانکہ آپ حاکم تھے علاقے کے، آپ نے سزا بھی نہیں دی. اور ہمارے یہاں شک پہ چل رہا ہے لگدا فلاں نے کر دیتا، اے ساڈے کولو شریکہ برادری بہت جلدی انہیں جادو کرایا. جادو ہونا بھی یقینی نہیں، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اور کروانا بھی یقینی نہیں، پتہ نہیں کروایا بھی ہے کہ نہیں. لیکن شک کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ سارا جادو ٹونے میں پڑا ہے. حقیقت میں جادو ٹونے میں ہو سکتا ہے 2% نہ ہو، لیکن سارا معاشرہ 100% اسی چکر میں ہے. کاروبار کی بندش ہو گئی، اولاد کی بندش ہو گئی، میں بڑا اچھا چل رہا تھا، اچانک حالات خراب ہو گئے، کسی نے بندش کر دی، حالات خراب ہو گئے، کسی نے کچھ کر دیا، حالات ٹھیک نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، اور نام لے کر بتا رہے ہیں کہ میں نے انتے شک نہیں کیتا ہے. اور رشتہ دار، اور یہ اتنے خبیث ہیں، یا عامل اتنے خبیث ہیں، کبھی کسی پرائے کا نام نہیں بتائیں گے کہ تجھ پہ فلاں نے جادو کیا، ہمیشہ کہیں گے تیرا اپنا بندہ ہے، تیرا قریبی بندہ ہے، انتہائی قریبی رشتہ دار ہے، ہمیشہ قریبی رشتہ دار ہی بتائیں گے.
خاندانوں کو توڑ رہے ہیں یہ سارے عامل، ہمیشہ بتائیں گے تیرا انتہائی قریبی کاردہ بندہ ہے، انتہائی قریبی بندہ ہے، تاکہ قریبی رشتہ داروں میں پھوٹ پڑے، نفرت پڑے، یہ خاندان توڑنے آئے۔ پھٹکار ڈالو ان پر، یہ شفا نہیں دے رہے، تمہیں جہنم کا راہ بتا رہے ہیں، تمہارا نظریہ تمہارا عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو ہے بھی یا نہیں بھی ہے، اور یا ہے بھی تو آپ اللہ سے کہیں، شفا دینے والا اللہ ہے، اور اپنے نبی کی شفا میں دو صورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں تقریباً اپنے نبی کے لیے اتاری کہ اے میرے حبیب آپ جادو کے علاج میں یہ آیتیں پڑھیں، اللہ آپ کو شفا دے دے۔ آپ نے آیتیں تلاوت فرمائیں، آپ کو شفا اللہ نے دے دی۔ اب اس سے بڑا وظیفہ اور کون کسی کو دے گا جو اللہ اپنے حبیب کو دے رہا ہے، جو اللہ اپنے حبیب کو دے رہا ہے، اس سے بڑا وظیفہ اور کیا ہے؟ کوئی تعویذ آ رہے ہیں، کوئی آپ عملیات کریں، کوئی آپ فلانا ٹونا کریں، کوئی آپ فلاں کریں، کوئی یوں کریں، کوئی وہ کریں، کوئی ایسا کریں، عجیب و غریب مارکیٹ چل رہی اور پیسہ بن رہا ہے۔ اللہ نے مفت وظیفہ دے دیا کہ اگر کسی کو شک ہے، نام نہ لو کسی کا، آپ کو علاج چاہیے نا، تو آپ علاج میں بتاتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہر نماز کے ساتھ پڑھو اور سوتے ہوئے پڑھ کر اپنے وجود پہ دم کرو، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میرے نبی کے یہ وہ اخلاق تھے جس نے دلوں کو جیتا ہے، دلوں کو جیتا ہے۔ تو آج حسن معاملہ نہیں ہے، حسن معاشرت نہیں ہے، ہماری معاشرت ظالمانہ، ہمارا ماحول ظالمانہ، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، لیکن مزاج خشک ہے، مزاج خشک ہے، سختی ہے مزاج میں، نرمی کوئی نہیں، اخلاق کوئی نہیں، اخلاق کوئی نہیں۔ اور بہت سارے دینی وجوہات بناتے ہیں، جی انہوں نے کمائی ٹھیک نہیں، اسی تاں توڑ چھڈی، اسی جانا ہی کوئی نہیں، کمائی ٹھیک نہیں، انہوں نے کمائی ٹھیک نہیں، اسی تاں توڑ چھڈی۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ ابو طالب، پالا ہے ابو طالب نے، زندگی ساری ساتھ دیا ابو طالب، اور ابو طالب مسلمان نہیں ہوا آخر تک۔ اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد آپ ابو طالب کے گھر رہتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا بھئی ابو طالب تو مسلمان ہی کوئی نہیں، میں نے گھر دا کھا رہا ہی نہیں۔ جس کے گھر میں رہے چچا وہ مسلمان نہ تھا، ابو طالب ایک دفعہ آپ نے نہیں کہا کہ ابو طالب کی کمائی ٹھیک نہیں، ابو طالب تو کماتا ٹھیک نہیں، ابو طالب تو چونکہ مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، لہذا میرے لیے حلال نہیں، میں نے کھانا نہیں۔ عجب بات آپ کو بتاؤں کہ آخری بات کہ زینب بنت حارث بن سلام یہودی عورت ہیں، خیبر کی فتح ہوئی، آپ کی یہود کا علاقہ تھا، تو یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی، یہودی عورت، اور آپ کی دعوت کی صحابہ کے ساتھ، اور دعوت میں دال نہیں، دعوت میں سبزی نہیں، دعوت میں بکری پکائی گوشت، اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو دستی بڑی پسند ہے، دستی کا گوشت بڑا پسند تھا آپ کو، تو دستی کے گوشت میں زہر ملایا، زہر ملایا اور دعوت کی۔ آپ نے نہیں کہا کہ یہودی عورت دعوت کر رہی ہم نے نہیں جانا، یہودی عورت نے دعوت کی، آپ چلے گئے، کھانے پر بیٹھے، لقمہ اٹھایا تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے بشر بن برا بن معرور، انہوں نے لقمہ اٹھایا، کھا لیا آپ سے پہلے ہی، وہ نکل گئے تو زہر چلا گیا اندر، آپ نے لقمہ ڈالا منہ میں تو نکال دیا، تو آپ نے کہا زینب کو بلاؤ، زینب کو بلایا تو آپ نے فرمایا تو نے اس میں زہر ڈالا؟ اسممت الشات، تو نے بکری میں زہر ڈالا؟ کہاں یا رسول اللہ، ڈالا ہے، بالکل ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا؟ کہا میں نے اس لیے ڈالا کہ ٹیسٹ کرنا تھا، آپ اگر ہوئے اللہ کے نبی تو آپ کو اللہ بتائے گا کہ بکری میں زہر ہے، اور اگر آپ اللہ کے حقیقی نبی نہ ہوئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، لہذا میں نے اس لیے زہر ڈالا۔
تو آپ کو اللہ نے بتا دیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بشر بن مرار لقمہ نگل گئے زہر والا تو وہ انتقال کر گئے، اور آپ نے چونکہ نگلا نہیں منہ پہ رکھا تھا تو اثر تو آپ کے اندر بھی اترا، لیکن آپ نے وہ لقمہ نکال دیا، اور گوشت نے بتایا کہ میں زہر والا ہوں، اور اللہ نے خبر دے دی۔ تو بعد میں وہ زینب آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ قاتلانہ حملہ تھا آپ پر، اور یہ زہر تھا جس کا اثر چلتا رہا تو آپ پچھنے لگواتے تھے، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے پچھنے لگواتے تھے، آپ لگواتے رہے، 4 سال آپ نے لگوائے۔ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو بشر کی بہن آئی، بہن، تو آپ نے فرمایا اے بشر کی بہن، یہ وہی زہر اثر کر رہا ہے جو خیبر میں تیرے بھائی کے ساتھ کھایا تھا، آج وہ زہر میری شہرک کو کاٹ رہا ہے۔ اسی زہر کا اثر ظاہر ہوا اور آپ کا انتقال ہوا، اور آپ نے زینب کو معاف کر دیا، معاف فرما دیا۔ یہ تھے وہ اخلاق